میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی فوراً چلتے ہیں، لیکن فائدے کے بجائے بہت نقصان اٹھائیں گے۔ نہیں نہیں نجیب صاحب، نہیں، یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ چنار کو فون کرتا ہوں، شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ جو آپ مناسب سمجھیں کر لیجئے۔ میرا نام دیکھ کر وہ فون نہیں اٹھائے گا۔ یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اس کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ زندگی کی اس آخری حصے میں میں آپ دونوں کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں مسٹر نجیب، وقت ہر لا علاج مرض کی دوا ہے۔ لا علاج مرض کی بھی دوا ہے۔ دیکھتا ہوں میرے زخم مجھے اتنی مہلت بھی دیتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر طلب کرتے ہیں نجیب صاحب۔ تو چنار نے کیا کہا؟ اب کیا رپورٹ ہے ان کی؟ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لڑکی کے آپریشن پر آپریشن ہو رہے ہیں، اس کے دماغ میں خون جمنا شروع ہو گیا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے مسٹر نجیب کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ یوسف اور لڑکی دونوں کی حالت خطرے میں ہے ابھی تک۔ اللہ انہیں جلد شفا دے۔ آمین۔ میری بچی، وہ ٹوپرا کیا کرے گی؟ ایک اذیت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دوسری میں مبتلا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، کیا ہوا؟ چنار نے بچے کے بارے میں بات کی یا نہیں تو پراگ سے؟ مجھے نہیں معلوم نجیب صاحب۔ چنار کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا تھا تو پراگ دل برداشتہ ہے، یعنی لگتا نہیں کہ اس نے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ سب کچھ الجھ کے رہ گیا ہے۔ اب ان حالات میں کیا کرے بیچارہ چنار؟ ہاتھ پکڑ کے تو لانے سے رہا، اس کی بہن ہاسپٹل میں ہے۔ یاسمین کو کیا کہیں؟ آخر کر ہی دیا جو اسے کرنا تھا۔ ہاں، وہ لڑکی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہی ہے مسٹر نجیب۔ زمرد ایک طرف سے اور دوسری طرف سے وقتاً فوقتاً دونوں نے ہمیں انگلیوں پر نچایا ہے۔ نجیب صاحب، آپ لوگوں کی طلاق کے معاملے کا کیا ہوا؟ اس بارے میں بات ہوئی آپ کی زمرد سے؟ ہوئی ہے میڈم، ہوئی ہے۔ میں نے بات کی ہے اس سے، اس نے ایک لائر ہائر کیا ہے۔ $50 ملین نفقہ مانگتی ہے۔ کیا؟ ایک ذرے جتنی حیثیت تو ہے نہیں اس عورت کی، مگر کہیں گر پڑے تو اس جگہ کی ایک ایک مٹھی مٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اصل میں اب آپ سے کیا کہوں، شرم آتی ہے مجھے۔ نوعمر لڑکوں کی طرح اس کی محبت کے دام میں پھنس گئے آپ۔ اب بھگتیے اسے اپنی جان سے، اپنی مال سے۔ سال ہر سال سے آنکھیں لگی ہوئی تھی اس عورت کی اس مال پر۔ وہ خود بھی جانتی ہے اپنی کرتوت۔ اب میں جھوٹ کیا کہوں، اتنی ساری رقم میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ بھی اس بات پر پر امید ہے کہ وہ سب کچھ زیر کر لے گی۔ حیرت تو مجھے آپ پر ہے مسٹر نجیب، اپنے سامنے آنے والی اس عورت کی بدتمیزی کو آپ کیسے اگنور کرتے رہے، اور اس پر سترہ یہ کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ عورت آپ سے ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ مکار عورت۔ پیار کا پہاڑا پڑنا تو اس کا تکیہ کلام ہو گیا ہے مسٹر نجیب۔ آپ جانتے ہیں حقیقی پیار کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سچا پیار ایک بالکل الگ چیز ہے۔ دل سے پیار کرنے والے کچھ نہیں دیکھتے، ذات پات فرقہ وغیرہ ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ سچی محبت کرنے والے اب کہاں؟ آپ بھی ایک عورت ہیں، میں جو کچھ بھی کہوں گا آپ غلط سمجھیں گے اقبال میڈم۔ وہ جس طرح چاہتی ہے میں بھی بنا سوچے سمجھے دینے والا نہیں۔ میرا بھی اپنا کوئی فیصلہ ہوگا۔ میرا مسئلہ مال و دولت نہیں ہے نجیب صاحب، میں تو زمرد میڈم جیسے لالچی انسانوں کو کچھ بھی دینے کے خلاف ہوں۔ اس کی کرنے کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں۔ آپ جو بھی کہیں، آپ حق بجانب ہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے نجیب صاحب، آنکھیں بند کر کے اگر آپ اس کی باتوں پر عمل نہ کرتے تو آج یہ دن دیکھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ سب کچھ آپ ہی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔
नजीब साहब,